السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے سولجر کی کہانی سناؤں گا جو اپنی بیس سے نکلتا ہے، جو جنرلز کے بیس سے نکلتا ہے اور اپنے کمانڈ بیس میں آتا ہے، اور وہاں سے وہ وار زون میں انٹر ہوتا ہے۔ جو وار زون میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا رابطہ اس کے ہیڈ کوارٹر سے، کمانڈ سینٹر سے ہوتا ہے۔ جب وہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تو کمانڈ سینٹر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، گولہ بارود کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ انفینٹری سارے کام اس کے پورے کرتی ہے، اس پوری برگیڈ کی کام کرتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافی لڑتے لڑتے جو ان کا آدمی سگنلز کا بیگ لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس سے تباہ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اب وہ برگیڈ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اب ہیلپ نہیں آئے گی۔ لڑتے لڑتے اس میں سے کچھ بھوک سے مرتے ہیں، کچھ انتظار سے مرتے ہیں، کچھ لوٹ کے مر جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، کھانا نہیں میسر، راحت نہیں میسر، زخمی ہوئے ہوئے ہیں، بیمار ہوئے ہوئے ہیں، لاچار ہوئے ہوئے ہیں، مختلف پریشانیوں میں گھر جاتے ہوں، اور کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ایلیمنٹ رابطے کا نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سولجر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ کوئی بیماری سے، کوئی گولی سے، کوئی بھوک سے مر جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مر جاتا ہے، اور وہ سارا مشن ان کا وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ وہ برگیڈ جو تھی اصل میں اس کا سگنل لاسٹ ہو گیا تھا، اس کا رابطہ ختم ہو گیا، گم ہو گیا تھا اپنی بیس سے، کمانڈ سینٹر سے۔ کوئی شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ حقیقت تو اس پورے واقعے کی یہ ہے کہ جب اللہ کا رابطہ بندوں سے ٹوٹ جاتا ہے، جسے ہم واصل باللہ کہتے ہیں، واصل باللہ کوئی منزل نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنے رب سے رابطہ ہے، تاکہ وہ کمانڈ سینٹر سے آپ کے لیے سامان بھجواتا رہے، جو بھی ضروریات ہے پوری ہوتی رہے، جو بھی بلائیں ہیں وہ جاتی رہے، پریشانیاں ختم ہوتی رہیں۔ رب کو رب اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرتا ہے۔ رب کو رب اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ آپ کو ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی مسائل میں ڈال کے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس رب کے پاس مسائل ہی ہوں گے وہ آپ کو مسائل دے گا، جس کے پاس حل ہوں گے وہ آپ کو حل دے گا۔ سچ تو یہی ہے۔ تو ہمارا جو سگنل لاسٹ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم جیسے لوگ، بہت جو میرے سامعین ہیں اس ٹائم، ان لوگوں کا بھی حالات ہم میں سے اکثر کے ایسے ہو گئے، پریشانیاں، نا اتفاقیاں، بھوک، ننگ، قرضے، سیٹلمنٹ نہیں۔ جب آپ کسی جاتے ہیں مرشد کے پاس تو وہ بھی کہتا ہے بس ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ سگنل تو اس کے پاس بھی نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو ہو نہ جاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم مجھے ادعونی استجب لکم، سگنل دو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے نا، وانصرنا علی القوم الکافرین، میں تمہاری کافروں پہ ہماری مدد کر اللہ۔ مدد ہی نہیں ہوتی جب سگنل ہی نہیں ہے تو مدد کیسے آئے گی؟ اور یہ سگنل اب کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس سگنل ریسٹوریشن کے لیے ہمارے پاس مکینکس ہیں جو اس کو ریسٹور کرتے تھے ایک زمانے میں، جنہیں ہم کہتے تھے راہ سلوک کے لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو ریسٹور کرتے تھے اور پھر وہ اس ٹائم میں معاملات سارے سیٹل کرتے تھے۔ آج کے دور میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ یہ چیز سنیں گے کہ اللہ سے بندوں کا رابطہ ختم ہو گیا ہوا ہے، قرآن آ چکا ہے، اب بس اب اس پہ عمل کریں۔ یہ کیسا ہے سسٹم؟ سگنل نہیں آ رہا، پرابلم چینج ہو گئی، ایرا چینج ہو گیا، حالات بدل جائے، انسان کو بیماریاں، آفات، تنگ دستی، قحط کا سامنے سگنل کوئی نہیں ہے۔ میں یہ اوپن چیلنج کرتا ہوں ان پورے دور کو کہ تم ایسا سگنل لا کے دکھاؤ مجھے، ایسا سسٹم بنا کے دکھاؤ، سب کے پرابلم حل ہو جائیں۔ جن کا اپنے رب سے ربط ہے نا،
بس وہی انہی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر ایسی قوموں کا بھی آپ کو تذکرہ ملے گا قرآن میں جن کو اللہ نے 40 سال کے لیے دربدر کر دیا، سگنل ہی نہیں بھیجا ان کو، کوئی رہنمائی نہیں، پریشانی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب مل کے بھی ہم ایون می مائی سیلف بھی وہ سگنل کریٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو واصل باللہ شخص نہ مل جائے جس کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہے۔ میں یقین کی بات نہیں کر رہا، میں ربط کی بات کر رہا ہوں۔ واصل کہتے ہیں دو طرفہ کنیکشن کو، وہ اپنے رب سے، وہ اپنے مالک سے، کمانڈ سینٹر سے ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانٹیکٹ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ کوارٹر سے انسٹرکشن دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے۔ اس چیز کو اس دور میں کفر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے رب سے بات کی، تم تو کافر ہو، ٹھیک ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، مگر حقیقت اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ دوسروں کے ارباب، وہ جو جھوٹے ارباب بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کی ضروریات پوری کر دیتے، اور ہمارے ہاں جو ہے اس چیز کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا ہے۔ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ خدا کی ذات موجود ہے، اور ان دا سروس آف دیر مین ہے، اپنے آدمیوں کی اس میں ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ مخلوق پالنی ہے اس نے، جیسے ایک باپ اپنے بچے پالتا ہے، ٹھیک ہے نا، مخلوق پالنی ہے، بے شک وہ ہمارا مالک ہے۔ تو اس وجہ سے اب واصل باللہ ہونا ضروری ہے، نہیں تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کوئی حل نہیں ہے، نتھنگ۔ امیدیں ہیں صرف، اور اس پہ کوئی، ہم سے پہلے بھی امیدیں لے کے مر گئے، شاید اگر ہم میں سے بھی کوئی واصل نہ ہوا ہم بھی امیدیں لے کے مر جائیں گے، اور آنے والے وقت میں بھی ایسا ہی رہے گا، جس کی وجہ سے ایتھیزم پروموٹ ہوتا جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے پروموٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اپنے رب سے رابطے میں آئیں، رابطہ کریں، اور جو شخص اپنے رب سے رابطہ اسٹیبلش کر لیتا ہے، یہ میں آپ کو راہ سلوک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ راہ سلوک میں ممکن ہے، قرآن میں لکھا ہوا سارا کچھ، قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اپنے رب سے ربط میں رہیں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ ٹیچر پکڑتے ہیں، مرشد پکڑتے ہیں، اس کا واصل باللہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ واصل باللہ ہوگا تو وہ آپ کو موقع پہ ہی واصل باللہ کر دے گا، اور پھر آپ کو اپنے رب کی طرف سے انسٹرکشن آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ، میں یہ نہیں کہتا وہی آئے گی، میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے دل میں خیال ڈال لے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ غالب علی کل امر۔ بس اس پہ ذہن رکھیں، چھوڑیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ یہ دور نبوت اور رسالت ہے، کوئی آئے گا، نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور اللہ کے آخری رسول ہیں، مگر اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، صرف ہمارا سگنل لاس کیا ہوا ہے، اور وہ بھی جو ہے ان لوگوں نے کیا ہوا جو آپ کو جھوٹے سگنلز دے رہے ہیں، ہم سب کو، کہ یہ ہوگا وہ، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے چاروں طرف ٹی ویوں پہ، سوشل میڈیا پہ صرف ان کے پیڑ بھر رہے ہیں، ان کے مدرسے چل رہے ہیں، ان کی امپائرز بن رہی ہیں، کسی کی بھی نہیں بن۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ واصل باللہ ہوں گے تو آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے، اس سے پہلے حل نہیں ہوں گے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ آیت اتنی ہی سچی ہے جتنا یہ سچ ہے کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ یہ سماعت جو ہے، جتنی یہ حقائق میں ہے، اس طرح یہ بات بھی سچی ہے، اللہ اپنے بندوں سے رابطے میں ہے۔ اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کو بھی کوئی ایسا کوئی سیریل دیکھیں جہاں پتہ چلے رب کہتے کسے ہیں۔ سسکا کے مارنے والے کو رب نہیں کہتا، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، جو آپ کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑا رب کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رب کے راز جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے، اور اللہ ہی کو رب الارباب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کی ہم نے مدد کرنی ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے واصل ہونے کے لیے آپ کا مرشد ایک لمحے میں آپ کو واصل باللہ کر سکتا ہے، ایک لمحے کے اندر۔ میں قسم کھاتا ہوں رب محمد کی، اگر آپ کا مرشد کامل ہے، ایک لمحے کے اندر آپ کو واصل باللہ کر دے گا وہ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں رحمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور مرشد کامل ہے، اسی ٹائم آپ کو واصل باللہ کر دے گا۔ آپ کو وہ لمبے چکروں میں نہیں ڈالے گا، جو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں لمبے چکروں میں، ان کو نہیں ڈالے گا،
اور جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ڈال دے گا، کیونکہ آپ جو مانگ نیت ہے، نیت کے اوپر ملتا ہے، صرف نیت کے اوپر ملتا ہے صرف۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اللہ آپ کو کیوں آپ کی مدد کرے گا، وہ رب ہے، اس کا کام ہے آپ کو پالنا، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جب آپ کو پالے گا نہیں، ضروریات پوری نہیں کرے گا، تو وہ کیسا رب ہے؟ جو اس چیز کو جانتے ہیں، میں نے بتایا نا، مرشد آپ کو ایک واحد ہستی ہے جو صحیح رب اللہ رب العالمین جو رب واحد ہے اور احد ہے اس تک پہنچا دے گا، اور وہاں سے وہ آپ کو وہ اس کے پاس، کیونکہ وہ خود پہنچا ہوتا ہے وہاں تک، اس کو راز پتہ ہوتا ہے واصل ہونے کا، اور وہ صرف ایک نگاہ سے صرف آپ کو واصل کر سکتا ہے۔ اور جب وہ واصل ہو جائیں گے نا، تو آپ اپنے رب سے جو ہے نا وہ استخارہ کر سکتے ہیں، اس کی بات سن سکتے ہیں، وہ آپ اپنے نبی کے تھرو بات کرے گا آپ سے، وہ آپ سے پروفٹ محمد کے تھرو بات کر سکتا ہے، ان کے توسل بات کر سکتا ہے، اور اس کو کسی کا بھی وسیلہ بھی درکار نہیں ہے، وہ اپنے اسماء کے توسل آپ سے بات کر سکتا ہے۔ اس کے مطلب مین ٹو سے وہ کسی بھی طریقے سے وہ محتاج نہیں ہے ہماری طرح اور ملا اعظم کی طرح کہ اس کو ایک کچھ چاہیے بات کرنے کے لیے۔ وہ چاہے تو الہام کر سکتا ہے، وہ آپ کو خواب دکھا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو آپ اپنے رب سے ربط میں آئیں، صرف میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس کا دوسرا حل اس کائنات میں نہیں ہے۔ بس میں یہ کہوں گا کہ جو مرشد کامل ہے وہ واصل باللہ کر دیتا ہے، اللہ سے رابطہ کرا دیتا ہے۔ میں کسی کو نہیں جانتا کون وہابیزم اور سنیزم، میں صرف جانتا ہوں جو واصل باللہ لوگ ہیں، اور وہی کامیاب ہیں، اور وہی اپنے رب سے رابطے میں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سارے معاملات طے کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔